کے آج کل بڑے مسائل ہیں, سیٹنگ کسی کی چلتی ہے, شادی کسی اور کی ہوتی ہے. یہ بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے. میں اکثر شعر سناتا ہوں نا, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اس کو میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کی اتنی شادیاں ہیں ماشاءاللہ, تو کہیں انکار بھی ہوا آپ کا؟ میں نے کہا 20 جگہ انکار ہوا ہے بھائی, 20 جگہ. اور انکار پہ اتنا غم نہیں ہوتا انسان کو, غم اس پہ ہوتا ہے آپ جہاں چاہ رہے تھے وہاں انکار کر دیا, پہلا دھچکا. پھر آپ کو خبر ملتی ہے اس کی کہیں اور شادی ہو گئی, دوسرا دھچکا. تیسری خبر ملتی ہے اس کا بچہ ہو گیا, ڈپریشن میں جائے گا نہیں جائے گا آدمی. چوتھی وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کو ماموں بول رہے ہیں. تو زیادتی ہے نا, بتاؤ یار یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ تو ماموں کیوں بول رہا ہے یار, کچھ اور بول دینا. لیکن یہ سارے غم اللہ نے چھڑوں چھاٹ کے لیے دنیا میں رکھے ہیں. یہ جو چھڑے جتنے بھی گھومتے ہیں, اور یہ جو یہاں چھڑے چھاٹ بہت بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بات یاد رکھ لو, یہ آج کل بہت بڑی ٹینشن ہے, محبتوں کا ناکام ہو جانا, خودکشیاں سب سے زیادہ اس پہ ہوتی ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے, بیچ میں آ گئی یہ بات تو جلدی سے چلاتا ہوں میں اس کو. سب سے زیادہ خودکشیاں کس پہ ہو رہی ہیں؟ جہاں چاہتے تھے وہاں نہیں ہوئی, کھمبے سے لے جا کے لٹک جاتا ہے آدمی. آپ جاؤ عباسی شہید ہاسپٹل میں, اور جتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں نا, ان کے ایمرجنسی میں جو خودکشی کے کیس آ رہے ہیں نا, 99.999, یہ بے روزگاری نہیں ہے اس میں, 99.999 یہ ہے کہ ان کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں. بچے ماموں کہنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ خودکشی ہوتی ہے. اس پہ بھی سوچو بھائی, دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے دفع ہو یہاں سے یار, ایسی کی تیسی. جس کے حسن پہ آپ مر رہے ہو, کیا وہ ہمیشہ حسینہ رہے گی؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے, تو مجھے اس کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں اپنے الفاظ میں. ختم زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, جس محبوبہ پہ آپ مرتے تھے, صبح شام اس کے نام کی تسبیح جپتے تھے, اور میں میری ابا میری شادی یہاں ہوگی تو میں کروں گا, ورنہ میں مر جاؤں گا, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, یہ انگلش میں یاد کیا ہوا ہے لڑکوں نے, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. ایسے ایسے ڈائلاگ چلا کرتے تھے. تو بھائی وہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا حسن کیا ہونے والا ہے؟ ختم. ٹھیک ہے, انسان کو محبت ہوتی ہے, دل مائل ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, لیکن اس کو ایک حد سے آگے لے جانے کی کوشش مت کرو. کہیں محبت ہو گئی, عشق ہو گیا, پیغام بھیج دو بھائی, شادی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی دفعہ, ایسی کی تیسی یار. مسافر خانہ ہے, تھوڑے دنوں میں کہاں جائے گی وہ؟ قبر میں جائے گی. لیلا مجنو کے عشق کے معاشقے بڑے مشہور ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اب دونوں کہاں پڑے ہوئے ہوں گے؟ کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے. اب مجنو کو لے جاؤ, بولو لیلا کی قبر دیکھ, اندر کھول کے دیکھ, اتنی سڑاند آ رہی ہوگی نا اس میں, کہے گا بھائی میری کسی سے بھی شادی کرا دو, لیلا پہ میں کبھی عاشق نہیں بنوں گا. ادھر روح جسم سے نکلی 2-3 دنوں میں باڈی کا ایسا حشر ہوتا ہے, اللہ بتاتے ہیں کہ یہ تھا وہ جس پہ تو پاگلوں کی طرح عاشق ہوا ہوا تھا. یہ نوجوانوں میں آج کل بہت بڑا مسئلہ بن گیا عشق معاشقے, زندگیاں برباد کر رہے ہیں اس کے پیچھے. ایک بزرگ تھے, ان کا ایک مرید تھا, وہ کسی باندی پہ عاشق ہو گیا, بزرگ کی باندی پہ, اپنے پیر و مرشد کی باندی پہ کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں, عاشق, لٹو ہو گیا. ان پیر صاحب کو پتا چلا کہ باندی میری ہے, لٹو کون ہو رہا ہے؟ باندی میری ہے, لٹو یہ ہو رہا ہے. انہوں نے اس کا علاج کیا. وہ مرید کہتا ہے بھائی میں دل میرا تو میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ان بزرگ نے اپنی باندی کو کھلایا جمال گوٹا, سمجھ رہے ہو کیا کھلایا؟ اور جو اس کا جلاب تھا نا, جب باندی کو موشن لگے, وہ ایک بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا ایک دفعہ گند میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا, لیکن یہ انسان کا بچہ بن جائے گا. وہ سارا جو گند تھا نا, وہ بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دیا. تھوڑے دنوں میں بالٹی گند سے بھر گئی, اور باندی کی بیچاری کا سارا حسن و جمال کی ایسی کی تیسی ہو, وہ سوکھ کے نا ہڈیوں کا ڈھانچہ, دیکھنے کو دل نہ کرے. تو پھر مرید کو وہ کے سامنے وہ باندی لے کر آئے کہ تو اس پہ عاشق ہے. اس نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ بھائی, میں نہیں اس سے شادی کروں گا, نا. انہوں نے کیا کیا, وہ سارا گند جو تھا نا پخانے سے بھرا ہوا, وہ بالٹی لا کے اس مرید کے سامنے رکھی.
بولا جب یہ اس کے اندر تھا یہ سب کچھ تو اس پہ عاشق تھا, جب اس کے اندر سے یہ نکل گیا تیرا عشق ختم. اس کا مطلب تو اس پہ عاشق تھا. کیا خیال ہے؟ یہ گند جب اس کے اندر تھا, حالانکہ گند نکلنے سے تو عشق بڑھنا چاہیے نا, اس نے کہا جب یہ گند اس کے اندر تھا تو اس پہ تو لٹو تھا, اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتا تھا, یہ گند اس کے اندر سے نکلا ہے اور تیرا عشق کیا ہو گیا ختم. اس کا مطلب تو لٹو کس پہ تھا, اس گند پہ تھا. تو مرید انسان کا بچہ تھا, اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی کہ بھائی حلال کی طرف جاؤ, حرام کی طرف مت جاؤ. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے, دنیا کی ہر چیز کیا ہے, فنا ہونے والی.